الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباده ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. مقصد سورۃ نساء کا بیان ان احکام کا کہ جن کے نفاذ کے ساتھ ملک میں امن اور چین کی فضا قائم ہو جاتی ہے، شر فساد کا خاتمہ ہو کر اللہ کی دین کے لیے لوگوں کو وقت مل جاتا ہے، اور اگر یہ احکام نہ نافذ کیے گئے تو ملک شر فساد سے بھر جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے لوگ، اللہ کی دین کے لیے ان کے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہوگا۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم تھا، پہلا آیت نمبر 57 تک پہلے حصے میں 16 احکام تھی بین الرعیت، اور ساتھ میں تینوں فرقوں کو زواجر، مومنوں کو 3 آیتوں میں، منافقوں کو 6 میں، اہل کتاب کو 12 میں۔ دوسرے حصے میں 9 احکام تھی بین الراعی و رعیت، 8 احکام بین الراعی و رعیت تھے، اور 9واں حکم تنویر تھا دونوں حصوں پر۔ تیسرا حصہ 135 سے شروع ہے آخر تک۔ تیسرے حصے میں 3 فرقوں کو زواجر دی جا رہی تھیں، مومنوں کو 2 آیات میں اور منافقوں کو 17 میں اور اہل کتاب کو 9 میں۔ آیت نمبر 161 پر ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 162 سے بیان شروع ہو چکا تھا مقاصد 4 عالیہ کا، یعنی وہ مقاصد جس پر تمام پیغمبر متفق ہیں، جن پر تمام پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تھا۔ گزرے آیتوں میں کچھ بیان ہو چکا، ترغیب القرآن دی گئی بار بار، اس طرح توحید کا بیان بھی ہوا، تخویف اور زواجر بھی دی گئی مخالفین کو۔ اب یہاں سے زجر ہے مبتدعین کو، جو اللہ کی دین میں اپنی طرف سے ٹانکی لگا کر اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، دین کمی سے نقصان نہیں پاتا، دین زیادتی سے نقصان میں آ جاتا ہے۔ کمی کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، شرابی ہو، زناکار ہو، نماز نہ پڑھنے والا ہو، روزے نہ رکھنے والا ہو، یہ فاسق ہے، اس کا نقصان اپنے اوپر ہے، دین کو اس سے نقصان نہیں پہنچتی کچھ بھی۔ اور ایک ہے مبتدع، جو خوب نمازی بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، لیکن دین میں غلو کرے گا، اپنی طرف سے زیادتی کرے گا،
دین کو وہ ناقص جانے گا یا نبی علیہ السلام کو خائن جانے کے کہ اس نے خیانت کی پوری علم کو پہنچائی نہیں ہے. تو ایسے آدمی کی وجہ سے دین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، نبی اسلام پر اعتراض آتا ہے. تو یہاں ایسے لوگوں کو زجر ہے کہ اپنی طرف سے دین میں چیزیں مطلب پیدا کرو. یا اہل الکتاب او کتاب والو لا تغلو فی دینکم، زیادتی مت کرو دین اپنے میں. غلو زیادتی کو کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتاب الدر المنصور میں وہ غلو یہاں معنی کرتا ہے لا تغلو فی دینکم، لا تبتدعوا فی دینکم، اپنی دین میں بدعات مت پیدا کرو، اپنی طرف سے نئے طریقے مت نکالو. جیسے آج کل دیکھو نا، اپنی طرف سے نئی چیزیں داخل کر رہے ہیں، اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے. جیسے میلاد منانا نبی اسلام کا سال بسال ایک مخصوص دن پر، اسی طرح یہ عرس منانے اولیاء کے انبیاء کے، اسی طرح یہ 11ویں دینا اولیاء کے نام کے، اسی طرح یہ قبروں کو پوجنا، قبروں کو چومنا، یہ سارے بدعات نئے طریقے ہیں. سنت کے بعد جمع کے ساتھ دعا اور اس کو اہم جاننا. اسی طرح جنازے کے بعد متصل دفن کرنے سے پہلے جمع کے ساتھ دعا مانگنا، 40ویں کرنا، 3 دن کے اندر مردے کے پیچھے خیرات کرنا، قبر پختہ بنانا اگر اس میں ثواب بھی مانتا ہو تو بدعت، اور اگر ثواب نہیں مانتا تو رواج ہے کہ نا. قبروں پر عمارتیں بنانا، گنبد بنانے، یہ سارے دین میں زیادتیاں ہیں. اہل کتاب میں یہ گندگی زیادہ تھی، انہوں نے اپنے دین کو تباہ و برباد کیا تھا. اسی وجہ سے نبی اسلام نے فرمایا تھا ایاکم والغلو فی الدین، یعنی اپنے آپ کو غلو فی الدین سے بچاؤ. ایاکم والغلو فی الدین فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں تباہ ہو چکی ہیں وہ غلو فی الدین کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں. میں نے پھر کہا نا، چیز کمی سے نہیں بگڑتی، البتہ کم ہو جاتی ہے چیز، ہاں زیادتی سے بگڑ جاتی ہے. مثلا ایک گلاس دودھ ہے، اس سے آدھا دودھ ہٹا دو تو آدھا بھی دودھ ہی رہے گا، دودھ کی جنس سے نہیں نکلے گی، وہ دودھ ہی رہے گی. لیکن آدھا گلاس دودھ ہو، تم اس میں آدھا پانی ڈالو، آدھا گلاس کہ پورا ہو جائے، تو یہ خراب ہو جائے گا، یعنی اس کی اصلیت ختم ہو جائے گی، دودھ کی جگہ یہ لسی ہو جائے گا. دیکھ لیا، کمی سے دودھ کو نقصان نہیں پہنچا اور زیادہ سے نقصان پہنچا ہے. اس لیے بدعتی جو ہے، بدعت دین میں اپنے طرف سے نئی چیزیں داخل کرنا، یہ نبی اسلام پر الزام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اکثر ہم ایسی جگہوں پر نقل کرتے ہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ الاعتصام دونوں جلدوں میں، پہلی دوسری دونوں جلدوں میں وہ فتویٰ ابن ماجشون رحمۃ اللہ علیہ کے روایت سے نقل کیا ہے. ابن ماجشون رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کی شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قال حضرت مالک نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے، من ابتدا فی الاسلام بدعتا، جس نے اسلام میں کوئی نئی طریقہ ایجاد کیا، ورآہ حسنا، اور اس کو پھر حسن بھی کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، جیسا چل کہتے ہیں نا بدعت حسنہ، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس کا یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے دین میں خیانت کی، یعنی پوری دین نہیں پہنچائی. کیونکہ حالانکہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا۔ حجت الوداع کی وقت نبی اسلام پر آخر آیت یہی اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا۔ اور نبی اسلام نے بھی پوچھا تھا کہ وہ لوگوں میں نے پورا دین پہنچایا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل پہنچایا۔ نبی اسلام نے کہا اللہ گواہ رہو، یہ لوگ بھی گواہ ہیں کہ میں نے پورا دین پہنچایا۔ تو اللہ نے تو فرمایا پورا دین پہنچایا۔ بدعتی کئی خیال ہے کہ دین پورا نہیں ہے۔ پھر امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا، پر جو کام جو طریقہ نبی اسلام کے زمانے میں دین نہیں تھا، فما لم یکن الیوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں ہوگا، وہ آج بھی دین نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے بدعت میں دو چیزیں بنائی ہیں، ایک بدعت حسن اور ایک بدعت سیئہ۔ ہم کہتے ہیں جن لوگوں نے بدعت حسن اور سیئہ کی تقسیم کی ہے تو ان سے مراد ان کی بدعت کا لغوی معنی مراد ہے، کیونکہ بدعت لغت میں اظہار کو کہا جاتا ہے۔ تو بدعت حسنہ یعنی اچھا اظہار، اچھے کام کا اظہار، اور بدعت سیئہ یعنی بری کام کا اظہار۔ لغت میں بدعت کی تقسیم ٹھیک ہے، اور یہ ثابت بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو، مسلمانوں کو ایک امام کی پیچھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی پیچھے 20 رکعت تراویح پر یعنی متفق کر دیا، دوسرے دن جب وہ آ گئے، کہیں گئے ہوئے تھے مسلمان سب ایک امام کی پیچھے، سے پہلے لوگ 2 4 10 یعنی تراویح پڑھتے تھے، ٹولگی گروہ تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو ایک ہی امام کی پیچھے کھڑا کر دیا۔ جب دوسرے دن آ گئے تو جب دیکھا تو کہتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، کیا اچھا اظہار ہے نبی اسلام کی طریقے کا ہے، یہ مانا نعمت البدعۃ ھذہ، کیا اچھی اظہار ہے نبی اسلام کی طریقے کی ہے، کیونکہ نبی اسلام نے 3 دن تو پڑھے تھے تراویح، 2 دن یا 3 دن، لیکن پھر اسی وجہ سے نہیں پڑھی جمع کے ساتھ کہ نبی اسلام کو یہ خوف تھا کہ دنوں کی میری امت پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی ایک عمل کسی پیغمبر کو اچھی نظر آئے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیتا ہے امت پر۔ تو نبی اسلام نے پھر چھوڑی تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہترین اظہار ہے نبی اسلام کی طریقے، چھوڑی ہوئی طریقہ، کیونکہ نبی اسلام نے ایک عارض کی وجہ سے چھوڑی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، ابھی وہ عارض تو ہے نہیں، وہی آنا بند ہو گئے نبی اسلام کی جانے کے ساتھ۔ تو جو لوگ بدعت حسنہ سیئہ کی قائل ہیں اس کا مطلب ہے بدعت لغوی، اور ہر چیز بدعت شرعی ہے، شرعی بدعت میں کوئی حسنہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان، پاکستان، افغانستان کے سارے مسلمان اس کو اپنا امام مانتے ہیں، حضرت مجدد بہادر انسان فاروقی، حضرت شیخ احمد، حضرت مجدد فاروقی، وہ آدمی جس نے بادشاہوں سے ٹکر لی تھی، جس نے جہانگیر کو جھکا دیا تھا اور خود نہیں جھکا تھا، اس کی کتاب ہے المکتوبات، اس میں وہ لکھتے ہیں ایک مکتوب میں کہ ای فقیر ہے بدعتیرا حسنہ نمے بینت، یعنی مجھ فقیر کو بدعت میں کہیں حسنہ نہیں نظر آیا، یہ ساری گندی ہیں، گندا۔ اور نبی اسلام بھی فرماتے ہیں، حضرت مجدد کو تو میں نے بطور تائید کی پیش کی، کسی ملا کا، کسی بڑی ملا، بڑے علم کی قول دلیل نہیں ہے، یہ ہم بطور تائید پیش کرتے ہیں۔ اصل چیز نبی اسلام کی قول سنو، نبی اسلام کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے۔ میں نے دین اس لیے کہا کہ ایک دنیا کا کام ہے نا، تو دنیا میں نئے کام تو ہوتے رہیں گے، وہ تو اللہ کو، نبی اسلام کو بھی معلوم تھا
کہ جب تک دنیا رہے گی تو نئے نئے کام بنتے جائیں گے وہ دنیا کے لیے، جیسے موٹر بن گئے، جیسے ہوائی جہاز بن گئے، ریل گاڑی بن گئی، ٹیلی فون، یہ بہت سی چیزیں بن گئی، کمپیوٹر بن گیا. یہ تو بدعت میں نہیں آتا، یہ تو دین میں نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دین کے لیے استعمال کرے وہ الگ بات ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز، ہر نئی بات دین میں وہ بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، اور ہر دین میں نیا کام وہ گمراہی ہے. اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں جائے گی. اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، من احدث فی امر ھذا، جس نے ہماری دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، ما وہ لیس منہ، جو اس دین میں نہیں تھا، یعنی میں نے نہیں کہا تھا، نہ میں نے عمل کی تھی اس پر، نہ صحابہ نے اس کو کیا تھا، فہو رد، وہ رد ہے، یہ وہ مردود، اس کی منہ پر ماری جائے گی وہ چیز. فی امرنا، دین کے اندر. ہاں تو ایک ہے. اور پھر بدعت میں دو قسم ہے، بدعت شرعی میں، ایک حقیقی اور ایک ہے اضافی یا وصفی. بدعت حقیقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نمونہ نہیں تھا. جیسے قبروں کا پختہ کرنا، مسلمان میں نہیں تھا، ہاں یہودوں میں تھا. قبروں کو سجدی کرنا وغیرہ، یہ نبی اسلام کے زمانے میں نہیں تھے. یہ میلاد منانا نبی اسلام کے زمانے میں نہیں تھی. عرس کرنا نبی اسلام نے، صحابہ نے نہیں کیا. اس کو کہا جاتا ہے بدعت حقیقی. اور آج کوئی کر رہا ہے نبی اسلام کے بعد. اور ایک ہے بدعت اضافی یا بدعت وصفی، یعنی وہ بدعت جس کا اصل نبی اسلام کے زمانے میں تھا. اس میں تھوڑا فرق سمجھو، میں تھوڑا تفصیل کرتا ہوں کہ تم سمجھ جاؤ. یعنی بدعت وصفی اور یا اضافی، یہ وہ بدعت ہے جس کا اصل نبی اسلام کے زمانے میں تھا، لیکن بعد میں بدعتیوں نے اس میں کچھ زیادتی کی، اضافت کی، زیادتی کی. جیسے مثلا سنت کے بعد دعا مانگنا تو تھا، لیکن بدعتیوں نے بعد میں اس کو ایک ہیئت دی کہ جمع کے ساتھ میں بہت ثواب، جمع کے ساتھ دعا مانگنا سنت کے بعد بڑا ثواب ہے. اسی طرح جنازے کے بعد دعا تو تھی، اکیلے اکیلے جتنا مانگو، لیکن بدعتیوں نے اس کو ایک وصف دی کہ نہ جمع کے ساتھ ایک اضافہ کیا اس میں. سمجھ گئے؟ اس طرح قبروں کو جانا تو تھا، قبروں کو جانا تھا نبی اسلام سے ثابت، لیکن بدعتیوں نے اس کے لیے دن مقرر کر دی، مہینے فلانے دن کو بہت ثواب ہے. یہ بدعات وصفیہ اضافی ہیں. کل بدعت ضلالہ، سب بدعت، یعنی کل سور موجبہ کلیہ کا داخل کر دیا. کل سب بدعت. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ کچھ سب بدعت نہیں ہے، کچھ اس میں حسن بھی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ان کا قول سالب جزیہ ہو جائے گا، سالب جزیہ. اور یہ قول سالب جزیہ یہ نبی اسلام کی قول کے لیے نقیض بن جائے گی، اس کو توڑنے والی ہو جائے گی. یعنی ایک سائڈ سے نبی اسلام کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، اور بدعتی کیا کہتا ہے؟ لیس کل بدعت بضلالہ. بدعتی کہتے ہیں نا ہر بدعت گمراہی نہیں. ابھی یہ دو قول ہیں، ایک قول نبی اسلام کی سائڈ سے ہے اور دوسرا قول بدعتیوں کی سائڈ سے. یا یہ قول ماننا پڑے گا یا یہ، کیونکہ یہ قول آپس میں دونوں نقیض ہیں دوسرے کے. اگر یہ مانو گے تو یہ نہیں مانو گے، یہ مانو گے تو یہ نہیں مانو گے. ابھی مسلمانوں کو کون سی بات ماننی چاہیے؟ تو جب نبی اسلام نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ، سب بدعات گمراہی ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ بدعتیوں کی بات غلط ہے.
اور باقی وہ حسنہ جو آتا ہے اس کو میں نے تشریح سری میں کی کہ اس سے مراد ہے بدعت، بدعت لغوی، تو لغت میں اچھا اظہار اور برا اظہار بھی ہوتا ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ میں نے تشریح اس لیے کی کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بدعت حسنہ ہے۔ یا اہل الکتاب، وہ کتاب والو لا تغلو فی دینکم، زیادتی مت کرو دین میں۔ اور بدعتی کے بارے جو بدعات کرتے ہیں اس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، فقد اعان علی حتم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کے ڈھانے میں امداد کیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا نبی اسلام نے فرمایا جو بدعتی کے سامنے مسکرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکالے گا۔ ادھر نبی اسلام نے فرمایا کہ بدعتی جب راستے میں آ رہا ہو تو تم اس سے منہ پھیرو یا اس کے سامنے آؤ تو اپنے چہرے پر ناگواری کے اثر پیدا کرو، اس کو سمجھا دو کہ مجھے تو برا لگتا، تو میرے پیغمبر کا دشمن ہے، تو میرے پیغمبر کی دین کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بدعتی کا توبہ قبول نہیں ہوگا، تو توبہ تو کافر کا بھی قبول ہوتا ہے۔ اگر ابو جہل بھی توبہ کرتا بڑا کافر، فرعون بھی توبہ کرتا، حتیٰ کہ ابلیس بھی توبہ کرتا تو توبہ تو اس کی قبول ہونے کی امکان ہے، بدعتی کا کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں بدعتی کا توبہ اس لیے قبول نہیں ہوتا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ اپنے کام کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ایک زناکار، ایک شرابی تو اپنے کام کو برا سمجھتا ہے، تو کبھی اس کے دل میں آ جاتا کہ یار بس چھوڑو، بہت زمانہ میں نے برائیاں کی، تو توبہ کر دیتا ہے۔ لیکن بدعتی اپنی گناہوں کو وہ ثواب سمجھ کر کرتا ہے، تو ثواب سے تو کوئی توبہ کرتا نہیں ہے، تو بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ صحیح حدیث سے آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بدعت کسی قوم میں آ جاتی ہے تو اس کی طرح سنت اٹھ جاتی ہے اور پھر قیامت تک وہ سنت نہیں لوٹ کر آتی اس قوم میں۔ بدعت ایک گندی چیز ہے، نہایت گندی چیز ہے۔ اہل کتاب تباہ ہو گئے تھے بدعت کی وجہ سے، دین میں نئے نئے طریقے داخل کیے تھے انہوں نے۔ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو زیادتی مت کرو، بدعت مت کرو اپنی دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ پر مگر مناسب اللہ کا۔ ایسا مت کہو کہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ نائب ہیں، ایسا مت کہو کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ایسا مت کہو کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا، مت کہو، اللہ نے نہیں کہا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، یقیناً مسیح علیہ السلام عیسیٰ بیٹا مریم کا، رسول اللہ، پیغمبر ہے اللہ کا، پیغمبر ہے اللہ کا۔ تو کیا وہ موجود ہے آج؟ ہر جگہ موجود ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر تھا اور رہے گا اللہ کا پیغمبر، یہ نہیں کہ ہر جگہ موجود ہے وہ۔ وَكَلِمَتُهُ، اور حکم ہے اللہ کا، اللہ کا حکم یعنی کن، القاہا، ڈالا تھا یہ حکم اللہ نے لا مریم، بی بی مریم کو، وروح منہ، اور روح ہے اللہ کی طرف سے، یہ ساری روح اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ میرے طرف سے روح ہے۔ یہ کیوں؟ اسی کو کہا جاتا ہے اضافت تشریفی، یعنی اللہ نے اس کی اضافت اپنی طرف شرافت کی وجہ سے کی، کیونکہ اس کو بطور معجزہ بغیر باپ کی پیدا کیا تھا۔ یا یہ معنی امام قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب روحیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی سب، تو ان باقی روحوں کو سب اپنی باپوں کی پشتوں میں واپس کر دیا، پشت میں واپس کر دیا، پیٹھ میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اپنی پاس یعنی پکڑا نہیں، یعنی اس کو نہیں واپس کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا تو اسی روح کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے، بی مریم کی طرف اللہ نے اس کو واپس کر دیا۔ یا روح سے مراد ہے رحمت، اور ہر پیغمبر رحمت ہوتا ہے، اللہ کی ہر کتاب بیان کرنے والا رحمت ہوتا ہے، روح منہ، رحمت منہ،
فآمنوا باللہ فتمان لا اللہ پر کہ ایک اللہ جتروا مشکل کشا ہے، اور رسولی اللہ کے پیغمبروں پر، یعنی پیغمبروں نے جو باتیں کی، یہ جو طریقے سکھائے ان پر عمل کرو. ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ آلہہ تین ہیں. او یہودو تم یہ مت کہو کہ آلہہ تین ہیں. وہ تین آلہہ مانتے تھے. تین آلہہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بی بی مریم اور ایک اللہ. تین. تو اللہ کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ آلہہ تین ہیں. بس لا تقولوا آلہتنا ثلاثہ، مت کہو کہ حجتروا ہماری تین ہے. یا لا تقولوا هو ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین ہے، تیسرا ہے تینوں میں. ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک بی بی مریم. یا ایک اللہ اور ایک جبریل اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تین آلہہ ہیں. انتہو منع ہو جاؤ اس بات سے کہ کیا جتروان تین ہیں. خیر لکم ہوگا بہتر تمہیں، یکو خیر لکم ہوگا بہتر تمہیں. تین مت کہو، تین جتروان مت کہو. ہاں، اور مسلمانوں کے کتنے ہیں؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائے. مولانا حالی نے مسدس میں کہا 50 نمبر صفحہ میں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، فرستش کرے شوق کسی چیز کی چاہیں. عیسائیوں نے تو تین اجتروان کہا تھا، تین مشکل کشا، تو وہ تو کافر ہو گئے. ان پر تو سب لوگوں کا فتویٰ ہے. بریلی بھی کہتے ہیں کافر ہیں، عیسائی بھی، یہ دیوبندی بھی کہتے ہیں کافر ہیں، سب، حتیٰ کہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ عیسائی کافر ہیں. لیکن مسلمانوں نے دیکھو کتنے پکڑے ہیں. ہر گاؤں میں ان کے اجتروا ہیں. ایک ایک گاؤں میں 5 5 10 10. ہمارا چھوٹا سا گاؤں تھا، ابھی تو تھوڑا بڑا ہو گیا، اس میں 5 اجتروا تھی. فنچیر تو ہم سے بڑا گاؤں تھا، اس میں 18 اجتروا تھے، 18 آلہہ تھے ان کے. یہ سر کے درد کی ٹھیک کرنے کا، یہ بچہ دینے کا، یہ بیماری ہٹانے کا، یہ ناپ اگر ٹل جائے تو ناپ کو جگہ پر لانے کا، یہ برکات ڈالنے کا، یہ پیٹ کی درد ٹھیک کرنے کا، یہ پیر کی درد کی ٹھیک کرنے کا. مختلف آلہہ تھے، مختلف. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا تھا وما من بلد الا ولها آلہہ. میں نے ہندوستان کا چکر لگایا، میں نے کوئی گاؤں نہیں دیکھی کہ ان کے آلہہ نہ ہو، یعبد کی ان کی عبادت نہ کی جاتی ہو. یعنی کئی آلہہ اس پشاور میں تم نے دیکھا تھا. ایک تو یہ بڑے بڑے تو ہر محلے میں تھے، شاہڈنڈ میں بھی تھے بہت، مستان شاہ بابا، نظر بوستان بابا، شیخ آباد میں شیخ آباد بابا، چشتی بابا، بہت زیادہ ہیں. شیخ آباد میں تو بہت زیادہ ہیں. اس طرح ہر جگہ پر. اس کے علاوہ پرانے پشاور میں ہر گلی میں انہوں نے چراغوں کے لیے جگہ بنائی تھی، یعنی ہر گلی میں ان کی حاجت روا تھے. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں. کوئی نہیں تھا کس چیز کا رد کرتے، کوئی اللہ کا بندہ نہیں تھا. ملا تو بہت تھے، پیر بھی بہت تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے، لیکن کسی اللہ کی بندی میں جرت نہیں تھی. اگرچہ خود نہیں مانتی تھی ان چیزوں کو، لیکن یہ جرت نہیں تھی کہ رد کرتے. اللہ نے ایک بندی کو پیدا کر دیا اور اس میں اللہ نے جرت پیدا کر دیا. اللہ کو معلوم تھا وہ شیخ القرآن، اور نے رد کر دیا. ابھی تو ہر ایک کہتا ہے اللہ سے ہونے کا یقین اور بندوں سے نہ ہونے کا یقین. یہ بات آج سے 60 سال پہلے آسان نہیں تھی. اس لیے میں کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت اندھیرے ہیں، سن میں بہت اندھیرے. میں کہتا ہوں کیا وہاں تبلیغی جماعت والے نہیں ہیں؟ کہتے ہیں وہاں بہت، وہاں تو مرکز ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. میں نے کہا پھر اسے ثابت ہوا کہ تبلیغ سے روشنی نہیں آتی. یہ ان کی ایک ہے تبلیغ قرآن کی، اور ایک ان لوگوں کی تبلیغ ہے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور کتابوں کو کا تبلیغ کرتے ہیں. تو اور کتابوں کی تبلیغ سے اگر روشنی آ سکتی تھی
تو لازمی بات ہے کہ پنجاب میں روشنی ہوتی اور خاص کر لاہور میں تو روشنی ہوتی. لاہور میں سب سے زیادہ گند ہے. یہ سعید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ باقاعدہ سجدے کرتے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی آلیہ تو بہت زیادہ ہیں, سن میں بھی بہت زیادہ ہیں, اولیاء کی مزاریں. سمجھ گیا؟ یہ ایک آدمی تھا, اس نے کام کیا ہے اور صبح سرحد میں روشنیاں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صبح سرحد اچھا ہے, ہم نے کیا کہا نا ٹھیک ہے, لیکن آج سے 60 سال پہلے کی بابا سے پوچھو بوڑھے سے, تم کو بتا دے کہ صبح سرحد کیسی تھی. یہ تو ایک آدمی نے کام کیا تھا. بھی ہماری چھوٹی بچی بچیاں بوڑھے بڑے دروس کر رہے ہیں ارد گرد چابیر ارد گرد, تو اس کی روشنی قرآن کریم کا اثر یہ ہے کہ جہاں اس کا درد ہوگا وہاں سے شرکیات بدعات خود بخود ختم ہوتے جائیں گے. قرآن کا یہ اثر ہے, کسی کتاب میں یہ اثر نہیں ہے. اور میں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ, اور مت کہو کہ آلہہ 3 ہیں. انتہو منع ہو جاؤ, خیر لکم, ہوگا بہتر تمہارے لیے. انما اللہ الہ واحد, یقینا اللہ حاجت روا کے. دیکھو یہاں پر وضاحت کرے کہ اللہ اور الہ میں فرق ہے. ایسا نہیں کہا انما اللہ واحد کہ یقینا اللہ ایک ہے, کیونکہ عیسائی تو اللہ کو ایک مانتے تھے, مکے کے مشرک بھی اللہ کو ایک مانتے تھے, آج بھی ہندو اللہ کو ایک مانتے تھے. انما اللہ واحد نہیں کہا, کیونکہ یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے. مانی ہوئی بات کو منوانا تو جو ہے یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. مانی ہوئی بات کو منوانا اللہ کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو منوانا چاہتے جو لوگ نہیں مانتے. چونکہ وہ اللہ کو ایک الہ نہیں مانتے تھے, بلکہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ مانتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام, بی بی مریم, جبریل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ او عیسائیوں, الہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے. حجت روا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہی ہے, کوئی اور نہیں. نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, نہ بی بی مریم ہے, نہ کوئی اور ہے. سبحانہ, پاک ہے اللہ نائبوں سے, پاک ہے اللہ عجز سے. یہ نائب وغیرہ تو اس کے ہوتے ہیں جس میں عجز ہو, ذاتی یا وصفی عارضی. تو اللہ میں نہ تو ذاتی مستقل عجز ہے, نہ عارضی عجز ہے. تو نائب کی ضرورت کیا ہے؟ سبحانہ ان یکون لہ ولد, پاک ہے اللہ اس بات سے کہ ہو جائے اس کی لیے نائب. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, خاص اللہ کی اختیار میں آسمانوں, وہ جو آسمان میں وہ جو زمین میں ہے, سب اللہ کے اختیار میں. اگر تم کہہ دو کہ اللہ کا نائب ہے تو پھر سب کا اختیار تو اللہ کو نہیں, کچھ تو اس کی بھی ہو جائیں گے اختیارات, یاد بھی پھر صحیح نہیں بیٹھے گی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی خاص اللہ ذمہ. اگر اللہ اکیلے ذمہ کافی نہ ہوتا تو ٹھیک تھا پھر اور تم بنا لیتے, لیکن جب اللہ سب کچھ اکیلے کرتا ہے, کر سکتا ہے, تو ذمہ کا دوسرے ذمہ کی ضرورت کیا ہے؟ فلانا ذمہ. یہاں پر دیکھو قاعدہ نحویہ ہے کہ فاعل پر, اس میں فاعل پر بھی نہیں داخل ہوتا, کیونکہ یہ فعل جو ہے فاعل سے بذات ہی صادر ہوتی ہے. تو واسطہ حرف جر کی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی بیچ میں. تو یہاں یہ بھی جو حرف جر ہے یہ زائد ہے. شیخ کہتے یہ بھی جو ہے تخصیص کے لیے ہے, یعنی کافی خاص اللہ تعالیٰ. اور یہ مشرکوں پر رد ہے کہ وہ مشرکوں, تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو حجت روا مانا, یا جبریل علیہ السلام کو مانا, یا بی مریم کو مانا, یا ان ہمارے مسلمان مشرکوں نے داتا گنج بخش وغیرہ بنائے, تو کیا اللہ ذمہ کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اکیل ذمہ کافی نہیں؟ یہ ان پر رد ہے. یہ بھی کو اس لیے رہا, بھی تخصیص کی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, رد ہے مشرکوں پر. اور کافی خاص اللہ ذمہ, اکیلے اللہ ذمہ, کوئی دوسرا کو ضرورت نہیں ہے. اللہ اکیلے سب کچھ کرتا ہے. ابھی مزید رد مشرکین اور مبتدئین پر, کیونکہ مشرکین اور مبتدئین اکثر جب تم کسی ولی کی عاجزی بیان کرو, اس کی عبدیت بیان کر دو, تو یہ لڑنے پڑیں گے کہ یار دیکھو یہ اولیاء کی برائی کر رہے ہیں, اولیاء کی بے عزتی کر رہے ہیں. نہ, یہ بے عزتی نہیں, کسی ولی کی عبدیت ثابت کرنا, اس کا عجز ثابت کرنا, یہ انصاف ہے.
لن يستنكف المسیح، ظلم یہ ہے کہ تم اس کے لیے وہ صفت کہو جو اس کی نہیں. مثلا ایک سپاہی ہے، تم اس کو سپاہی کہو تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اس کے ساتھ ظلم یا اس کی بے عزتی تب ہوگی جب تم اس کو ڈی آئی جی صاحب کہو. صفائی کو اگر تم ڈی آئی جی صاحب کہو تو اس کے لیے ہاں اگر وہ کمکل ہوگا تو وہ خوش ہو جائے کہ ہاں میں ڈی آئی جی ہوں، حالانکہ وہ ڈی آئی جی تو نہیں بنتا تیری بات سے، تیری زبان سے. لوگ اگر تو اس کو کہو ڈی آئی جی صاحب، اگر وہ خوش بھی ہو دل میں مثلا تو اور لوگ کہیں گے کہ تو بڑا بیوقوف ہے. یہ ڈی آئی جی تو ایک صفائی ہے، ایک چپڑاسی ہے. چپڑاسی کو اگر تو کہے سر جناب تو اس کے لیے تو یہ بے عزتی ہے. اسی طرح ایک ولی، ایک پیغمبر، ایک عام عالم، اس کو اگر تو الوہیت کی صفات دے دو، الوہیت کی صفت دے دو تو کیا وہ راضی ہو جائے گا اس سے؟ اگر کیونکہ اولیاء تو عالم بھی ہوتے ہیں، عاقل بھی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. پیغمبر تو بڑے عاقل ہوتے ہیں، پیغمبر کو تو ابدیت سے نکالو وہ خفا ہو جاتا ہے. اسے نبی اسلام کہا کرتے تھے لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے حد سے زیادہ مت بڑھاؤ جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا کرتے تھے. فإنما أنا عبد، میں عبد ہوں اللہ کا، فقول عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو. لن يستنكف المسیح، ہرگز عار نہیں کرتی، شرم نہیں کرتی عیسیٰ علیہ السلام. لن يستنكف المسیح، ہرگز شرم نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام ان اس بات میں یکونا کی ہو وہ عبدن للہ، بندہ اللہ کا. یہ تو شرم کی بات نہیں ہے. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ شرم کرتے ملائکے مقرب اللہ کے. یہ تو شرم کی بات نہیں، یہ تو عزت کی بات ہے. کسی کو اللہ کا بندہ کہو، اللہ کو محتاج کہو، یہ تو اس کے لیے عزت کی بات ہے. ہاں شرم اس وقت ہو جب اس کو اس کی درجے سے آگے بڑھاؤ، شرم اس وقت ہوگا. شرم تو اس کو ہے جو اپنی جیسی بندی کے سامنے جھکے. پیغمبر تو اپنی جیسی بندوں کے سامنے نہیں جھکتے، وہ تو جھکتے ہیں تو صرف اللہ کو جھکتے ہیں، وہ تو بندے ہیں اللہ کے. اور شرم اور بے عزتی اس کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی جیسی بندوں، قبر کو جھکے، مری ہوئی کو پھر یا زندہ پیر کو جھکے یا بت کو جھکے. یہ شرم کی بات ہے، یہ ذلت کی بات ہے. یہ تو ذلت کی بات نہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ہوئے. لیکن يستنكف المسیح، ہرگز شرم نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام ان اس بات کی کہ ہو وہ بندہ اللہ کا. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ شرم کرتے فرشتے مقرب اللہ کے. ومن يستنكف، اور جو کوئی شرم کرے عن عبادتہ، اللہ کی بندگیری سے، یعنی اس کو یہ عار اور ذلت محسوس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وَيَسْتَكْبِرُ، اور خود کو بڑا جانا اللہ کی بندگی سے. فَسَيُحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو جلدی ہے کہ جمع کر دیں گے ہم ان کو، جمع کر دے گا اللہ ان کو الیہ اپنی طرف جميعا سب کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہرچی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مانا تھا مسئلہ کہ انما اللہ الہ واحد، جنہوں نے مانا مسئلہ کہ الہ اللہ ہی ہے کوئی اور نہیں. وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک. جنہوں نے فَأَمَّا الَّذِينَ، پس ہرچی وہ لوگ ہیں کہ مانا انہوں نے مسئلہ، کہ مانا انہوں نے مسئلہ. سورۃ انعام آیت نمبر 19 میں آتا ہے قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ ہی حاجت روا ایک ہے. یہاں پر انما اللہ الہ واحد، وہی بات دوسرے الفاظ میں. تو جس نے یہ بات مانی کہ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا مشکل کشا ہے، نہ دوسرا کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ مقرب، بلکہ وہ سارے اللہ کے وہ عاجز ہیں، غریب ہیں. ماں کے پیٹ میں عاجز تھے، بچپن میں عاجز تھے، جوانی میں عاجز تھے، بیماری کی حالت میں، صحت کی حالت میں اللہ کو محتاج تھے، عاجز تھے، موت کے وقت اللہ کو محتاج تھے. یہ مسئلہ مانا کہ اللہ ہی صرف وہ ذات ہے جو کسی کو محتاج نہیں. اللہ الصمد،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیا نیک۔ اس مسئلے کو اپنی تک نہیں رکھا بلکہ اس مسئلے کو پھیلایا، اس مسئلے کے لیے قربانیاں دی۔ فیوفیہم اجورہم، تو پورا دے دے گا اللہ ان کو اجر ان کے، اللہ بہت اجر ان کو دے دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ کرے گا ان کو اپنے فضل سے۔ زیادہ کیا چیز ہے؟ بعض لوگوں نے یہ معنی کیا کہ اللہ اپنا دیدار کرا دے گا ان کو، انہوں نے اللہ کی دین کے لیے قربانیاں دی تھی تو اللہ ان کو دیدار کرائے گا۔ ہر ایک کو دیدار نہیں ہو، ہر جنتی کو نہیں ہوگا۔ یا یہ معنی کہ زیادہ کر دے گا ان کو اپنی فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے دے گا شفاعت کا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے معنی بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان لوگوں کو شفاعت کا اختیار دے گا، 10-15 آدمیوں کی، 20 آدمیوں کی۔ وہ جو آتا ہے نا کہ قرآن والے 10 کم از کم 10 ان لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو، لیکن کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ عمل کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ عقیدے کی وجہ سے جس پر ہم جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے نا، اس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اس کو پیغمبر نہیں نکال سکتا۔ قرآن والا کیا ہے پھر؟ ولی کیا ہے؟ پیغمبر اس کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا، نبی علیہ السلام اپنی چچاؤں کو نہیں بچا سکے گا، نوح علیہ السلام اپنی بیٹی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے گا۔ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو عقیدے کی وجہ سے، یعنی جن کا عقیدہ غلط تھا، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، داتا مانتے تھے، ان کو کوئی بھی نہیں نکال سکے گا۔ ہاں جن کا عقیدہ توحید کا ہو اور کسی بدعملی کی وجہ سے جہنم کو گیا ہو، یعنی نمازیں نہیں پڑھی تھی یا حج نہیں کیا تو اس پر فرض تھا، یا مثلا قرآن کو نہیں بیٹھا، عقیدہ ٹھیک تھا لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ پکڑا گیا ہے، تو قرآن والے ان کی سفارش کرے گا کم از کم 10 لوگوں کی۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کا مطلب یہ ہے۔ بعض لوگ ہیں افیجان کو کہا، افیجان 10 آدمیوں کو نکالے گا۔ افیج تو اپنے آپ کو بچائے، افیج اگر خود بچ گئے تو پھر بھی کافی ہے۔ افیج کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، افیج کو کیا معلوم ہے؟ ہاں ان کو تو قرآن کا معنی نہیں آتا، وہ تو ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ خود نہیں نکل سکیں گے خود، اور اتنے متکبر ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ تو کسی اور کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ قرآن والے کم از کم 10 ان لوگوں کا سفارش کریں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو لیکن عمل کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے نہیں۔ تو یہاں زیادہ سے مراد ہے مقامی شفاعت، اللہ ان کو مقامی شفاعت عطا کر دے گا۔ یہ معنی جنہوں نے دنیا میں مسئلہ بھی مانا کہ انما اللہ الہ واحد، اور پھر اس پر عمل صالح بھی کیا، اوروں کو بھی پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں اجر یہ ہے کہ اللہ ان کو ساتھی بنا دے گا، اللہ ان کی وجہ سے دنیا میں کام کرا دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور آخرت میں اللہ ان کو اپنی فضل سے زیادہ دے گا۔ فضل زیادہ دینے سے مراد یا تو دیدار الہی ہے، اور یا دوسرا معنی اچھا لگتا ہے کہ مقامی شفاعت دے دے گا اس کو۔ ابھی تخویف، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور ہر جو لوگ ہیں استنکفوا جنہوں نے شرم کی اللہ کی بندگی سے، واستکبروا، اور خود کو بڑا جانا، خود کو بڑا جانا ہے یعنی اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو سزا دے گا ان کو اللہ سزا دردناک، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًا کوئی دوست ہو تو کوئی امدادی۔ ولی وہ دوست جو وہ امدادی جو مستقل امدادی ہو، اور نصیر وہ جو کبھی کبھی امداد کرے، یا ولی سے مراد وہ دوست ہے جو آدمی کو فائدہ پہنچائے، اور نصیر وہ دوست ہے جو آدمی کو تکلیف سے بچائے۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا بات بالعکس کہ ولی سے مراد وہ ہے کہ آدمی سے تکلیف ہٹائے، اور نصیر سے مراد وہ ہے کہ آدمی کو فائدہ پہنچائے۔
یا ایھا الناس، او لوگوں، ترغیب القرآن، عام لوگوں کو ترغیب قرآن کی دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں آ جاؤ کہ اپنی بات کو سمجھ جاؤ۔ تم کہتے ہو اللہ ایک ہے نا، لیکن تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ آؤ قرآن کو بیٹھو کہ تم اپنی بات کو سمجھ جاؤ کہ میں کیا کہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر اس کے پاس جواب نہیں۔ آؤ قرآن کو بیٹھو کہ اپنی بات کو تو سمجھ جاؤ۔ وہ لوگوں، یا ایھا الناس، او لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقین آیا ہے تم کو دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن دلیل، قرآن کا نام برہان، کیونکہ آدمی کو اپنی بات پر دلیل مل جاتا ہے۔ ابھی کسی کہو کہ اللہ کتنے، وہ کہے گا وہ ایک ہے، ایک ہے۔ تو تم کہو کیا میں دو ہوں، تو پھر اس کی فارغی ختم ہو جائے گی۔ اس سے کہو سبحان اللہ کا کیا معنی، اللہ پاک ہے، تو تم کہو پاک تو میں بھی ہوں، کیا تو پلید ہے؟ تو بھی پاک ہے، تم نے نماز ابھی ادا کیا، تمہارے کپڑے بھی پاک تھے اور بدن بھی پاک۔ سبحان اللہ کا کیا معنی، اللہ پاک، اس کا کیا معنی اس کو نہیں معلوم۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین والے ہیں، لیکن ان سے کہو کہ تم اپنی بات کو سمجھتے ہو، تم جو کہتے ہو ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس اس پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کو بیٹھو تو تم کو دلیل مل جائے گی، اپنی بات کو سمجھ جاؤ گے، اپنی بات کو تم وضاحت کر سکو گے۔ برہان دلیل ہے، بغیر قرآن کریم کی دلیل نہیں ہو سکتی کسی کے پاس۔ یا ایھا الناس، او لوگوں، قد جاءکم، یقین آیا ہے تم کو، برہان من ربکم، دلیل تمہارے رب سے، رب کی طرف سے، یعنی اپنی بات پر تم دلیل پیش کر سکو گے بھی۔ یہ سورت ابراہیم دیکھو، آخری آیا تھا، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم پہنچانا ہے لوگوں کو، یعنی یہ قرآن کریم تبلیغ ہے لوگوں کو، کس لیے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اسی کے ذریعے ڈراؤ گے، کسی کہانیاں نہیں کرو گے، اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ گے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اسی لیے کہ سمجھ جائیں کہ یقیناً یہ اللہ حجت روا اکیلی ہے، اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا بغیر قرآن کریم کے۔ یہ لام علت کا، یعنی اللہ کی کتاب کیوں پہنچاؤ؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ ہی اکیلے حاجت روا ہے، اس بات کو سمجھ نہیں سکتی بغیر قرآن کے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت لے لے عقل والے۔ بغیر اللہ کی کتاب کی یاد رکھو کوئی توحید کا معنی سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے تم دیکھو سورت محمد دیکھو تھوڑا سا، آیت نمبر 19، چکر تو لگاؤ تھوڑا، آیت نمبر 19۔ توحید کو سمجھ نہیں سکتا آدمی بغیر قرآن کے۔ فعلم، جان لو، فعلم، علم حاصل کرو، امر ہے، فعلم، علم حاصل کرو، انہو، اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، فعلم، علم حاصل کرو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا معنی؟ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھو، لا الہ الا اللہ کی تقاضے سمجھو۔ فعلم، سب سے پہلے فعلم، علم حاصل کرو، اللہ کی کتاب کو بیٹھو کہ تم لا الہ الا اللہ کو سمجھ جاؤ۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، بغیر قرآن کریم کی یاد رکھو تمہاری ایمان میں مضبوطی نہیں آ سکتی۔ سورت نحل 102 نمبر آپ دیکھو تھوڑا سا، 14واں پارہ 102۔
قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے لا ہے اس قرآن کو جبریل امین تمہارا رب کی طرف سے بالحق، تاکہ حقدار ہو جائے۔ حق یعنی اللہ کی صفات اللہ کے لیے ثابت ہو جائیں، اور مخلوق کی عاجزی مخلوق کے لیے۔ ایک وجہ یہ اتارنے کی ایک وجہ، اور دوسری وجہ لیثبت الذین آمنوا، اور تاکہ مضبوط کر رہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن ایمان میں مضبوط نہیں ہے، ان کی ایمان میں مضبوطی نہیں ہے، قرآن کریم کے ذریعے ان کی ایمان میں مضبوطی آ جائے۔ سمجھ گئے؟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مسلمین۔ اس طرح صورت طلاق دیکھو، سورۃ طلاق 18واں پارہ، یہ میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم قرآن کریم کی اہمیت سمجھو لوگو بھائیو، کیونکہ 28واں پارہ سورۃ طلاق، کیونکہ لوگوں نے یہ ظلم کیا، قرآن کریم کو پھینکا ہوا ہے، قرآن کریم میں ان کے خیال میں کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 11 10 کا آخری سرا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقینا اتارا ہے اللہ نے تم کو نصیحت کی کتاب، رسولنا، اور بھیجا ہے اللہ نے رسول کو، وارسل رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں، مبینات واضح واضح، کس لیے؟ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں من الظلمات، اندھیروں سے روشنی کو۔ ہاں ایمان اور عمل صالح والے ہیں لیکن اندھیروں میں ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے ان حج بھی کریں گے، ایمان کا دعویٰ بھی کریں گے، اللہ سے ہونے کے یقین، مخلوق سے نہ ہونے کے یقین، حج بھی کریں گے، ماتھی کو بھی کالا بھی کریں گے دیواروں پر رگڑ رگڑ کر کے، لیکن پھر بھی اندھیروں سے نہیں نکل سکتے، اللہ کی کتاب کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے یہاں پر یا ایھا الناس، او لوگو، یہ الذین آمنوا نہیں کہا، او لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقینا آیا ہے تم کو دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اتارا ہم نے تم کو روشنی واضح، روشنی ظاہر، قرآن روشنی۔ قرآن کی دو صفات، ایک دلیل، یہ تم کو اپنی بات کی سمجھ آ جائے گی، تم کو اپنی بات پر دلیل مل جائے گی کہ اللہ کیسا ایک ہے، برہان اس اعتبار سے کہا، اور تم کو روشنی آ جائے گی، کیا مانا؟ تم سفید میں اور کالی میں فرق کر سکو گے، تم حرام اور حلال میں فرق کر، قرآن تو روشنی ہے نا، ابھی روشنیاں جل رہی ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوٹ کالا ہے، یہ خاکی ہے، یہ اونٹ کے رنگ کا ہے، یہ ٹوپی سفید ہے، یہ کپڑے سفید ہیں۔ جب اس لائٹوں کو بجھا دو مثلا تو پھر کچھ کالے اور سفید اور برق کا پتہ نہیں چلتا، قرآن کریم کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، یعنی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جن کے پاس قرآن نہیں ہوگا ان پر سب کچھ گڑبڑ ہوا ہوگا، سب کچھ ان کے پاس منتشر ہوگا۔ قرآن کریم والوں کو سب کچھ جدا جدا ہے، کالے کو کالا کہتا ہے، سفید کو سفید کہتا ہے، اور برق کو برق۔ ہمارے ساتھ دشمنی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو آنکھی دی، ہم برق کو برق کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں تم برق کو برق مت کہو، تم برق کو بھی سفید کہو، تو یہ اچھی بات ہے۔ کالے کو ہم کالا کہتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی کالے کو کالا مت کہو۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو روشنی دی ہے، ہم اللہ کی روشنی میں ہم جدائی کرتے ہیں، برق کو برق، کالے کو کالا، سفید کو سفید کہتے ہیں۔ تمہارے پاس روشنی نہیں ہے اسے تم سب کو ایک ہی جیسے کہتے ہو۔ تمہاری مثال تو نابینا کی، ایک نابینا تھا، اس کا ایک حافظ تھا نابینا، اس کا ایک شاگرد تھا، شاگرد نے کہا کہ استاد جی میں تمہارے لیے کیر لاتا ہوں۔ اس نے کہا کیر کیا چیز ہوتی ہے؟ شاگرد نے کہا کیر وہ سفید سی چیز ہوتی ہے۔ کہتے سفید کیسا ہوتا ہے؟ شاگرد نے کہا سفید بگلی کی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بگلا کیسا ہے؟ تو اس نے ہاتھ ایسی کر دی، ایسی
اور اپنے سب کا ہاتھ اٹھا، اپنے ہاتھ پر ایسے پھرا کہ بگلا ایسا ہوتا ہے، ایسے یہاں سے کہتا ہے نہیں جی میں کیر نہیں کہا تھا، یہ تو میری گلی میں پہنچ جائے گی۔ تو جس کے بعد قرآن نہیں ہوگا وہ کیر کو بگلا سمجھے گا۔ اندھا ہوتا ہے نا، جس کے بعد قرآن ہوگا تو کیر کو کیر سمجھے گا، بگلی کو بگلا سمجھے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ بگلی نکلنے والے، بگلی نکلنے والے قرآن سے ہٹی ہوئے بگلی نکلنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے تم کو روشنی واضح، بشارت قرآن والوں کو، قرآن والوں کو بشارت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، باللہ یعنی بھی کتاب اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، یہ معنی کہ واقعی یہ برہان بھی ہے، یہ نور بھی ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوط سے پکڑا اس قرآن کو، صرف ماننا نہیں بلکہ اس پر اعتصام بھی کیا، مضبوطی سے جم گئے اس پر، نہ باپ کی پرواہ کی، نہ قوم کی پرواہ کی، نہ آگ میں جلنے سے ڈرے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور نہ جیل سے ڈرے یوسف علیہ السلام کی طرح، نہ پتھر مارنے سے ڈرے نوح علیہ السلام اور نبی السلام کی طرح۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، مضبوطی سے جم گئے اس پر۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پس جلدی ہے، اور خامخواہ سین تاکید کی یا سین استعجال کی، پس جلدی ہے کہ داخل کر دے گا ان کو اللہ، یا جلدی ہے یا خامخواہ داخل کر دے گا ان کو اللہ اپنی رحمت، فی رحمت، رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل میں، فضل دنیاوی یا دنیا میں اللہ ان کو نام و نمود شان بھی دے دے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور مضبوط کر دے گا ان کو اپنی طرف صراط مستقیم پر، صراط مستقیم کو، یعنی جو قرآن کو بیٹھے مضبوط ہے تو وہ صراط مستقیم پر اللہ اس کو مضبوط کر دے گا۔ یستفتونک، یہ تنویر ہے آیت نمبر 12، 11 اور 12 پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہاں پر آیت نمبر 12 میں آخر میں کلالے کا حکم بیان ہوا تھا، لیکن میں نے وہاں کہا تھا کلالہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کا نہ اصول ہو نہ فروع۔ اصول یعنی باپ اور دادا، اور فروع یعنی بیٹا، پوتا، پڑپوتا وغیرہ، اور یہ آدمی مر جائے تو اس کا میراث کون لے گا؟ تو ایسے آدمی کی بھائی بہن ہوتے ہیں۔ پھر بھائی بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں، میں نے وہاں تفصیل کی تھی آیت نمبر 12 کے آخر میں۔ بھائی بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عینی ہوتے ہیں، عینی وہ بھائی ہوتا ہے جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ہوں، وہ عینی بھائی بہن ہے۔ اور ایک ہے علاتی، علاتی وہ بھائی بہنیں جو باپ میں شریک ہیں اور مائیں جدا جدا ہیں، جیسے ایک آدمی نے 2 بیویاں کی ہو یا 3، تو ان الگ الگ بیویوں کے بیٹے جو ہیں آپس میں علاتی بیٹے ہوں گے، یا بیٹیاں آپس میں علاتی بہنیں ہوتی ہیں۔ اور ایک ہے احیافی، احیافی یعنی ماں شریک، مثلا ایک عورت تھی، اس کا شوہر مر گیا، اس نے پہلی شوہر سے اس کے 1 یا 2 بچے ہوں، اس نے دوسری شادی کی تو دوسری شوہر کی 1 یا 2 بیٹے، تو یہ بھائی بہن آپس میں احیابی بھائی بہن ہوں گے۔ تو وہاں پر احیابی بھائی بہن کا بیان تھا کہ اگر ایک کلالہ مر گیا عورت، اس کی ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو تو چٹا چٹا لے گا، اور اگر 2 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 2 سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے۔ وہاں یہ بیان تھا۔ یہاں پر بھی کلالہ کا حکم بیان ہو رہا ہے، لیکن یہاں بھائی کون ہے؟ عینی بھائی یا علاتی بھائی، یعنی باپ شریک بھائی یا ماں باپ دونوں کی شریک بھائی عینی۔ یہ سب دونوں کا حکم پوچھتے ہیں تم سے، قل اللہ، کہہ دیجئے، یفتیکم، حکم قل اللہ، قل وہ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ حکم دیتا تم کو کلالہ کے بارے میں،
ان امرؤ ہلکا، اگر ایک آدمی مر گیا، لیس لہ ولد، نہ ہو اس کا کوئی اولاد، وَلَهُ اختن، اور اس کا ہو ایک بھائی، فلاں ایک بہن ہو، فلاں نصف ما ترک، تو اس بہن کی کا آدھا ہے ماں اس سے جو سے چھوڑا۔ دیکھو وہاں پر ایک بٹا چین تھا نا، یہاں آدھا، کیونکہ یہاں حقیقی بھائی بہن ہے نا، تو یہاں اگر بہن مر گئی تو بھائی کا آدھا ہوگا، بھائی کا آدھا ہوگا، وَهُوَ يَرِثُهَا، اگر بہن، اگر بھائی مر گیا، اگر بھائی مر گیا تو بہن کا آدھا ہوگا، ایک بہن ہو، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ بھائی میراث میں لے گا اپنی بہن کو کل، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس بہن کا اولاد۔ ہاں اگر ایسی عورت ہو کہ جو کلالہ ہو، نہ اوپر باپ دادا ہو پردادا، نہ نیچے پوتا پوتا بیٹا ہو، اور مر گئی اور بھائی ایک ہو، تو پوری جائیداد، پورا مال اس بھائی کا ہو جائے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس عورت کا خاوند ہو تو خاوند اس کا خاوند اس سے لے لے گا چوتھا، خاوند جو ہے چوتھا لے لے گا، اور باقی اس کی بھائی کا ہوگا۔ تم نے پڑھا تھا وہاں وہاں دیکھو تھوڑا، آیت نمبر 12 دیکھو، اگر عورت کا بیٹا نہ ہو تو خاوند آدھا لے گا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے وہ جو چھوڑی تمہاری بیویاں، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور ان کی اولاد نہ ہو۔ تو اسی طرح ایک عورت ہو، اس کا اولاد نہ ہو، خاوند ہو اور ایک بھائی ہو، تو آدھا خاوند لے لے گا، آدھا بھائی لے لے گا، اور اگر خاوند بھی نہیں ہو تو پورا بھائی لے لے گا، سمجھ جائے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ بھائی میراث میں لے گی اس بہن کو کل، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر نہیں ہو اس کا اولاد، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہو یہ بہنیں دو، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کے لیے 2/3 ہے، اس سے جو جوڑا ہو بھائی نے۔ ایک آدمی مر گیا کلالہ، نہ اس کا باپ دادا تھا نہ بیٹے پوتے تھے، اور اس کی بہنیں ہیں 2 3 4 وغیرہ، تو اس کی مال کو 2/3 حصے کر دیا جائے گا، 2/3 یہ بہنیں آپس میں تقسیم کریں گے برابر برابر، اور وہ 1/3 جو ہے اگر اور رشتہ دار ہوں تو ٹھیک ہے لے لیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو وہ بھی واپس آ جائے گا ان بہنوں کو۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اور اگر ہوں یہ بھائی بہن، اگر ہوں یہ میراث، یہ وارث، اخوتاً بھائی بہن، رجالن و نساء، مرد اور عورتیں گڑبڑ، فللذکر، تو مرد کے لیے حصہ ہے، مثل حظ الانثیین، مثل حصے کی 2 عورتوں کی۔ اگر بھائی بہن گڑبڑ ہوں، بہن بھی ہوں بھائی بھی ہوں، تو پھر آیت نمبر 11 میں جو طریقہ بیان کیا تھا نا کہ فللذکر مثل حظ الانثیین، بھائی ڈبل لے گا، بہن سنگل لے گی۔ یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے اللہ تم کو احکام اصلاحی معاشرہ کی، ان تضلوا لئلا تضلوا، لام اور لا یہاں محذوف ہے، لئن لا تضلوا، اس لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کریم کو بیٹھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر قرآن کریم کو نہیں بیٹھو، کیونکہ بیان تمہارے لیے کر رہا اللہ، اس لیے بیان کر رہا ہے لئلا تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 167 دیکھو تو، 167 ہوا پہ جاؤ، 167 167، ان الذین کفروا، یقینا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن سے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور بند کیا لوگوں کو قرآن سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقینا گمراہی دور کی میں ہے، قرآن سے ہٹ گئے تو ظاہر دور کی گمراہی میں پڑ گئے۔ اور آیت نمبر 175 دیکھو تو نا،
فاما الذین آمنوا باللہ، پس وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ کی کتاب پر، واعتصموا بہ، اور مضبوطی سے پکڑا اس قرآن کو، یعنی اس پر عمل بھی کیا مضبوطی کے ساتھ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو جلدی کی داخل کر دے گا ان کو اللہ مہربانی میں اپنی طرف سے اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور مضبوط کر دے گا ان کو اپنی طرف صراط مستقیم پر۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ آدمی کو صراط مستقیم پر مضبوط کر رہے ہیں، اور قرآن سے ہٹ ہو جائے تو ضلوا ضلالا بعیدا ان تضلوا، قرآن سے لوگ ہٹے ہوئے ہیں اسی لیے تو گمراہ ہیں، سب اکثریت گمراہی میں پڑی ہوئے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک چیز پر علم رکھنے والا۔ سر میں کہا تھا یا ایھا الناس، او لوگو، یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرو۔ کیا مانا؟ اس صورت میں جو احکام ہیں، جو حقوق ہیں، اس کی پاسداری کرو۔ کیونکہ آخر میں کہا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر ایک چیز پر علم رکھنے والا۔ اگر تم اس صورت کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھو، اگر تم نے اللہ سے نہیں ڈرے، کسی کا حق نہیں دیا، تو یاد رکھو اللہ تم پر عالم ہے، تم کو پورا پورا قرار واقعی سزا دے گا۔ یا اہل الکتاب، او کتاب والو، لا تغلو فی دینکم، بدعات مت کرو اپنی دین میں، بدعات نئے نئے طریقے مت بناؤ اپنی دین میں، اور مت کہو اللہ پر مگر مناسب اللہ کا۔ یقیناً عیسیٰ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ بیٹا مریم کا، رسول اللہ پیغمبر ہے اللہ کا، اور حکم ہے اللہ کا، ڈالا تھا یہ حکم بی بی مریم کو، اور روح منہ، اور روح اللہ کی طرف سے، یا مہربانی اللہ کی طرف سے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لا اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر، اور مت کہو کہ حاجت روا تین ہے، انتہو منع ہو جاؤ اس بات سے، خیر لکم، ہوگا بہتر تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، یقینا اللہ حاجت روا ایک ہی ہے، سبحانہ، پاک ہے اللہ ان اس بات سے کہ ہو جائے اس کے لیے نائب، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص اللہ ہی کی اختیار میں ہے، وہ جو اوپر ہے وہ جو نیچے، وکفا باللہ وکیلا، اور خاص اللہ ہی ہے اور کافی ہے، خاص اللہ ہی ذمہ وار۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز شرم نہیں کرتا عیسیٰ علیہ السلام ان اس بات سے کہ ہو وہ بندگی کرنے والا اللہ کا، اور نہ فرشتے مقرب اللہ کے، ومن یستنکف، اور جس کسی نے خود کو بڑا جانا، عن عبادتی اللہ کی بندگی سے، واستکبر، ومن یستنکف، اور جس کی شرم کی اللہ کی بندگی سے اور خود کو بڑا جانا اللہ کی بندگی سے، تو جلدی کہ جمع کر دے گا ان کو اپنی طرف سب کو، اللہ اسے پوچھے گا پھر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ ہیں جنہوں نے مانا مسئلہ کہ انما اللہ الہ واحد، اور عمل کیا نیک اوروں کو پہنچا، تو پورا دے دے گا ان کو اجر ان کا، اور زیادہ کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ اور ہرچہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرم کی اللہ کی بندگی سے اور خود کو بڑا جانا اللہ کی کتاب سے، تو سزا دے گا ان کو سزا درناک، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسر نہیں امدادی۔ اے لوگو، یقین آ گیا تم کو دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور اتارا ہم نے تمہارے کو روشنی ظاہر، پس ہرچہ وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ، جو ایمان لائے، باللہ بھی کتاب اللہ، جو ایمان لائے اللہ کی کتاب پر کہ ہاں واقعی برہان ہی نور ہے، واعتصموا بہ، اور مضبوطی سے پکڑا اس کو، اس پر منگلی بھی لگائے، فصل منگل تو ضرور کے اس پر منگلی لگائے، واعتصموا بہ، اور مٹھی سے پکڑا اس کو، مٹھی سے مضبوطی سے اس پر عمل کیا، فَتَدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو جلدی کہ داخل کر رہے ہیں ان کو اپنی مہربانی میں اپنے طرف سے اور فضل میں، اور مضبوط کر دے گا ان کو اپنی طرف صراط مستقیم پر۔ یستفتونک، پوچھتے ہیں تم سے لوگ، قل کہہ دیجیے اللہ حکم دیتا تم کو فی الکلالہ، کلالہ میں، کلالہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان امرؤ ہلک، اگر ایک آدمی مر گیا، لیس لہ ولد، نہ تھا اس کے لیے کوئی اولاد،
وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ہے ایک بہن، تو اس بہن کا ہے آدھا ماں اس کا ترکہ جو چھوڑا ہے کلالہ نے، وہوا، اور یہ آدمی یہ بھائی یرثھا پوری میراث میں لے گی بہن کو اگر نہ ہو اس کی اولاد، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا، پس اگر ہو یہ بہنیں اثنین دو، تو ان دونوں کی بھی الثلثان دو تہائی مما اسے ترکہ جو چھوڑا ہے بھائی، وَإِنْ كَانُوا، اگر ہوئی وارث اخوتاً بھائی بہن رجالوں نساء مرد اور عورتیں، پس مرد کے لیے حصہ ہے مثل حظ الانثیین، مثل حصے دو عورتوں کے، جو بین اللہ بیان کرتا اللہ تم کو قرآن کریم کے احکام، کس لیے ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم گمراہی سے بچ جاؤ، یعنی قرآن کے احکام اس لیے بیان ہو رہے ہیں کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ تم کو اللہ گمراہی سے بچانا چاہتا ہو، تم اپنے آپ کو گمراہی میں پڑھانا چاہتے ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک چیز پر علم رکھنے والا۔ مقصد صورت کا بیان ان احکام کا جن کی نافذ کرنے کے ساتھ معاشرے میں اصلاح آتی ہے۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم تھا، پہلا حصہ آیت نمبر 57 تک، اس میں 16 احکام تھی بین الرعیت، وہاں 16 احکام بین الرعیت تھے، اور ساتھ میں تینوں فرقوں کو زواجر، مومنوں کو 3 آیت، منافقوں کو 6 اور اہل کتاب کو 12 میں۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 58 سے 134 تک 77 آیتیں تھی، اس میں 9 احکام بیان ہو رہی تھی، 8 اس میں تھی بین الرعی و رعیت، یعنی کچھ حاکم کو، کچھ عوام کو، اور کچھ دونوں کو، اور 9واں حکم 127 28 29 میں یہ تنویر تھا دونوں حصوں کے مضامین پر۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 134 سے شروع ہوا آخر تک، اس میں بیان تھا 3 فرقوں کا، وہ 3 فرقے آیت نمبر 161 تک بیان ہو چکی، ان کو زواجر۔ مومنوں کو 2 آیاتوں میں تو کل مومنوں کو 5 ہو گئی، پہلے سے میں 3، آخری میں 2، 5، اور منافقوں کو پہلی سے میں 6 اور آخر سے میں 17، منافقوں کو 23 آیتیں، اور اہل کتاب کو پہلی سے میں 12 آیتیں اور آخری سے میں 9، تو کل 21 آیتیں۔ پھر آیت نمبر 162 سے آخر تک بیان ہو رہا تھا مقاصد 4 عالیہ کا، وہ مقاصد جو اصلی اصول ہیں، جو ایمانیات ہیں، ایمان کی اصول ہیں، توحید، رسالت، صداقت و کتاب، ایمان بالآخرہ، اور آخری آیت میں روشنی ڈالی آیت نمبر 12 کے حکم پر۔